یہ بھی ایک ٹرینڈ آ گیا ہے, لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یار میرے ایکسپریشنس پتہ ہی نہ لگیں. تو بھئی یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ خوش کس بات پہ ہو, دکھی کس بات پہ؟ بیسک اسکن کیئر روٹین اس میں صبح ٹائم جو ہے کہ اچھے کلینزر سے آپ وہ کریں, فیس واش کریں, اس کے بعد موئسچرائز کریں. اتنا عام ہو گیا ہے کہ ینگ لڑکیاں جو ہے سبھی ہیئر ڈائی کر رہی ہیں, اور صرف کلر کے لیے اور خوشی کے لیے کہ چینج. تو ہیئر ڈائی کے بھی کوئی نقصانات؟ ایکسیسو ہیئر ڈائی جو ہے نا یہ بھی لیور کو ڈیمیج کرتا ہے, کیونکہ جو چیز ہم اپنی اسکن اور بالوں پہ لگا رہے ہیں پینیٹریٹ ہو کے ایٹ دا اینڈ لیور پہ ہی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد, آج اپنی ہیلتھ سیریز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. آج میرے ساتھ ڈاکٹر سعدیہ عامر موجود ہیں. شی از اے renowned aesthetician with over 16 years of experience, ماشاءاللہ. She is an epitome of skin care and beauty. اور ماشاءاللہ خود بھی بہت پیاری ہیں, آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگا, مل کر بہت اچھا لگا. ویلکم ٹو مائی شو. اور آج آپ آئی ہیں, ہم کچھ اچھی باتیں کریں گے اور تھوڑا اور اچھا لگنے کی کوشش کریں گے اور دکھنے کی کوشش کریں گے. آپ ملتان میں پریکٹس کرتی ہیں نا ماشاءاللہ؟ جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نوشابہ, بہت بہت شکریہ مجھے موقع دینے کے لیے, اور آپ کے ساتھ اتنا اچھا ایک ٹائم گزرے گا, اور مطلب بہت ساری انفارمیٹیو باتیں بھی ہوں گی, اور مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اینڈ تھینک یو سو مچ ریئلی. ابھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگا ہی نہیں ہے کہ میں پہلی بار مل رہی ہوں. اینڈ تھینک یو سو مچ فار گیونگ می دس. اٹس مائی پلیجر, ویلکم. سو آپ نے کب یہ سوچا کہ میں اس فیلڈ میں آتی ہوں؟ جب آپ اس میڈیسن میں آئیں تو آپ نے کیسے یہ ارادہ کیا, یا آپ کا خود ہی سے جب آپ پڑھ رہی تھیں تو آپ کا رجحان اسی طرف تھا کہ میں ایستھیٹکس کی طرف جاؤں گی؟ میری نیچر بائی نیچر میں آرٹسٹ ٹائپ بندی تھی, تو مجھے لگتا تھا کہ کتابیں تھوڑا مجھے جلدی بور کر دیتی, اور پریکٹیکل کام ہمیشہ سے بہت پسند تھا. تو جب میں نے کمپلیٹ کر لیا, آئی گاٹ مطلب سارا ایجوکیشن اور یہ سارا کچھ ہو گیا, اور اس کے بعد آئی واز ورکنگ ایز اے ریڈیالوجسٹ. تو مائی ہسبینڈ نوٹسڈ کہ آئی ایم ناٹ ہیپی, حالانکہ وہ میری اپنی چوائس تھی. تو انہوں نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہو؟ تو میں نے کہا یار میں نا آرٹس کی بندی تھی, شاید میں سائنس کی بندی نہیں تھی. میں آرٹس میں کوئی بھی سبجیکٹ اٹھا لیتی, کوریوگرافر, میک اپ, یہ وہ, انٹیریئر ڈیزائنر, ڈریس ڈیزائنر, تو میرا خیال ہے میں زیادہ بہتر کر دیتی, وہ مجھے خوشی دیتا ہے. تو انہوں نے مجھے کاؤنسل کیا کہ زندگی میں وہ چیز کرتے ہیں جو آپ کو خوشی دیتی ہے, اس سے آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوتی ہے. کوانٹٹی تو وہی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے, چاہے وہ پیسے کی ہو یا زندگی کی ہو, تو کوالٹی آف لائف بہتر ہونی چاہیے. تو خیر ان کے پش کرنے پہ پہلے تو مجھے لگ رہا تھا یار یہ فضول سا کام ہے, لیکن جب میں نے اس کو جوائن کیا, تھوڑی بہت ہاں نو تو مجھے شروع سے تھی, تو وہ واقعی میرے پروفیشن سے زیادہ میرا پیشن ہے. میں یہ اچھا گمان رکھتی ہوں کہ ہر شخص خوبصورت ہے. اگر ہم فزیکل خوبصورتی کی بھی بات کر رہے ہیں تو کبھی کسی کی آنکھ بہت خوبصورت ہوتی ہے, کسی کی ناک, کسی کا فیس کٹ, اور پھر شخصیت وہ تو ایک اوور آل ایک تاثر رکھتی ہے. اب میں بہت ساری بچیوں سے ملتی ہوں, اسٹوڈنٹ سے ملتی ہوں, جو میرا سرکل ہے, تو میں اس میں کچھ دیکھا لڑکیوں نے اپنے آپ کو بالکل چینج کر لیا, یا لیڈیز نے, جو ان کے اوریجنل فیسز تھے اور جو ان کا اسٹرکچر تھا کمپلیٹلی وہ چینج ہو گیا. اور اس کے اندر آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کا کیا اس بارے میں خیال ہے؟ تھوڑا سا آپ کچھ اس بارے میں بتانا چاہیں گی؟ مین یہ جو فیس چینجنگ اور کمپلیٹ لک چینج ہے نا, اس سے تو میں پرسنلی بھی یہ کہوں گی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بنایا آپ کو, اللہ نے ہے, اور وہ کوئی بھی چیز امپرفیکٹ نہیں بناتا. ہاں تھوڑی بہت ہوتی ہے, وہ ہم اپنے اکارڈنگلی نیچر کے اندر ہے کہ جو نیچرل لگے اسے چینج کر دیں تو ڈیفینیٹلی ہم انہینس کر سکتے ہیں. اسے چینج کر دینا تو آپ کی اپنی پرسنالٹی ختم ہو گئی جو بائی برتھ تھی. تو میں یہ کہوں گی کہ ہمیں نیچر کے اندر رہ کے چینجز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایکسٹرا آرڈنری تو وہ ڈمی فیس, ایکسپریشن لیس, بہت سارے اب یہ بھی ایک ٹرینڈ آ گیا ہے, لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یار میرے ایکسپریشنس پتہ ہی نہ لگیں. تو بھئی یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ خوش کس بات پہ ہو, دکھی کس بات پہ ہو؟ پہلے ہی لوگوں کی بہت کمی ہو گئی ہے جو آپ کی خوشی اور دکھ بانٹیں, یہ ایک نئی چیز سٹارٹ نہ کریں. جی بالکل. اور جو وہ ایک ماسک لائک فیس ہوتا ہے نا, اس پہ کوئی ایکسپریشنز ہی نہیں ہے, ڈمی فیس اس کو کہتے ہیں, یا ڈول فیس. جی تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا کچھ ہونا چاہیے.
میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ جتنا آپ نیچر کے قریب یا نیچرل ہیلدی اسکن، ہیلدی اپنے لائف اسٹائل ہیلدی کریں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کو پھر امپروو کرتے کرتے ڈیفینیٹلی جب آپ ہیلتھ امپروو کریں گے اور اپنا انر امپروو کریں گے، وہی جو اندر ہے نا وہ چہرے پہ دکھتا ہے. آپ جتنے فیچرز بدل لیں، آپ کی جو اندر خوبصورتی اور خوشی ہے نا وہ جھلکتی ہے چہرے پہ. یہ ایک ریالٹی اس ہے. میں تو میرا ایمان ہے کہ اگر آپ ہر ایک کے لیے اچھا سوچتے ہیں اور کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے اور فائدہ بھی سوچتے ہیں اور پازیٹیو تھنکنگ پازیٹیو رکھتے ہیں، تھنکنگ کرتے ہیں، اس کا ریفلیکشن فیس پہ ضرور ضرور ہوتا ہے. آتا ہے. بالکل. اور بعض دفعہ ایسے چہرے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ جن کی پریزنس میں گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگتی ہے. ٹاکسیسٹی کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے، جس کو ہم اورا بھی کہہ سکتے ہیں. اورا کہہ سکتے ہیں. صاف بات ہے میں تو بڑی انکمفرٹیبل اس طرح ہو جاتی ہوں. مجھے لگتا ہے جتنی پازیٹیو وائبس، پازیٹیو انرجی اور پازیٹیو ایموشنز ہیں تو وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں نا، وہ ریزونیٹ کرتے ہیں. اور وہ لانگ لاسٹنگ افیکٹ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی جی جی. یہ جو شخصیت کا اثر ہے وہ بہت لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے. کل میں ایک اسکالر سے اسی موضوع پہ بات کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا روحانی علم عطا کیا تو ہم انہی چیزوں پہ بات کر رہے تھے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اور ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جب ہم کو یہ لگتا ہے نا کہ یہ میری آنکھ جو ہے یعنی صحیح نہیں ہے، یا اس کا کچھ، یا میری ناک صحیح نہیں ہے، یا میرا فیس کٹ صحیح نہیں ہے، یا میرا رنگ صحیح نہیں ہے، تو کیا یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تھینک لیسنس کی طرف جا رہے ہیں؟ میں سوری، میں آپ کی لائن کو کراس نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں آپ سے جیسے ویسے ہی ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ بھی جو اتنا زیادہ اوور میڈ اپ خواتین نظر آتی ہیں. اب تو خیر دولہوں کے بھی میک اپ ہونے لگے ہیں، اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، میک اپ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کہیں قدرت سے بہت زیادہ، ایک حد تک تو بالکل ٹھیک ہے، سجنا سنورنا اچھی طرح رہنا یہ عورت کا حق ہے، اور اس کا فطری ایک فطرت میں اللہ نے ڈال دیا. آئی بلیو ان لمٹس. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. لیکن میں نے اب سوسائٹی کا کیسا رنگ بھی دیکھا ہے کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آئیں اور وہ بہت ہی بیکورڈ علاقے سے تھیں اور ان کا نوز کا ایشو تھا. آئی کریکٹڈ دیٹ. تو اس پروسیجر، کیونکہ وہ انسٹنٹ ریزلٹس تھے، تو اس کے بعد نا اس کی نانی ماں ساتھ تھیں، اور جب وہ خدا حافظ والا مطلب ٹائم ہے، پروسیجر ہو گیا، ساری گائیڈنس ہوگی، وہ سارا میں خود کرتی ہوں. میں پورا پیشنٹ کو کونسل کر کے بھیجتی ہوں. تو جب میں کونسل کر رہی تھی تو وہ اماں نے میرے ہاتھ پکڑے اور چوم کے رونے لگ گئیں. تو میرا دل بہت ہوا کہ میں نے کہا آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں، اور بینگ اے پروفیشنل میں نے آپ کو چارج کیا نا، ایسی کون سی بات. کہتی نہیں تمہیں نہیں پتہ، تم نے ہماری نسلوں پہ احسان کر دیا. میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے اپنا کام کیا ہے. ایک ڈیفارمٹی تھی، اللہ کی ذات نے اسکل دیا، میں نے اس کو ٹھیک کر دیا، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اب ایسی چیزیں آ گئی ہیں. کہتی آپ کو نہیں پتہ کہ اس کے ہسبینڈ از گوئنگ ٹو ڈیورس ہر، اور ہمارے خاندان میں اگر کسی کو ڈیورس ہو جائے تو سمجھ لیں کہ وہ ستی والا صاحب ہے. تو مطلب ایک روپ یہ بھی ہے سوسائٹی کا. بالکل ہے. اور یہ ہم سب، میرے خیال یہ سوشل میڈیا کا جو نیگیٹو یوز ہے نا، وہ سارا اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بہت ہائی لائٹڈ ہے. آپ پبلک کے لیے بتانا چاہیں گے فلوئڈ رینوپلاسٹی؟ جی، دیٹس امیزنگ. دیٹس امیزنگ. فلوئڈ رینوپلاسٹی ہے. یہ تھوڑا سا ہاؤ لانگ ڈز اٹ لاسٹ؟ 2 years 2.5 years. اور اس کے علاوہ تھریڈس ہیں. تھریڈس جو ہیں وہ 5 years کے لیے ہوتے ہیں، اور بہت اچھا اور انسٹنٹ رزلٹ ہے. تھریڈس کی بھی اتنی قسمیں آ گئی ہیں. تھریڈس کی بھی بہت ساری قسمیں. اور ہر تھریڈ کی جو قیمت ہوتی ہے نا، اس کو سن کر ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں ہم تو. اچھا دیکھیں، آپ کے 100 لگیں گے، نہیں 250 لگیں گے، ایک تھریڈ اتنے کا ہے، تو بھائی آپ اتنے لاکھ پہلے جمع کر لیں، پھر آپ آ جائیں. معذرت کے ساتھ میں مذاق کر رہی ہوں. آن اے لائٹر نوٹ، اب یہ جو ہے نا برانڈ کا پیچھا، یہ بہت کامن ہو گیا. ہم تھوڑا نا برانڈ کانشیس ہو گئے ہیں بہت زیادہ. حالانکہ بہت اچھی کوالٹیز اگر آپ ریسرچ کریں، ہم بیسکلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب میں کہیں بھی باہر جاتی ہوں کہ وہ لوگ پڑھنے کے لیے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں. دے ڈونٹ بادر کہ جوتا ہے، کپڑے ہیں، نہیں ہے، پینسل ہے، کاپی ہے، وہ سیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں کیا تیار یہ برانڈ، فلاں برانڈ، فلاں برانڈ، اسی طرح پروڈکٹس میں برانڈ ہے. ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ کچھ برانڈز ایسے ہیں فیس اور ہیڈ کے معاملے، نہیں باڈی کے معاملے میں میں کہتی ہوں نیور کمپرومائز. صحت سے بڑی بادشاہی اللہ نے کوئی دی ہی نہیں. بہت اچھی. تو میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ صحت کی بادشاہی سے نوازے. اس سے خوبصورت تحفہ زندگی میں ہے ہی نہیں. اس بندے سے پوچھو جو بیڈ ہڈن ہے.
تو اس کے لیے کمپرومائز مت کریں, لیکن اتنا بھی برانڈ کانشیس نہ ہو جائیں کہ وہ مطلب برانڈ یا آسمان پہ چلا جائے. اور اب تو ڈاکٹر سعدیہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جو لوکل اتنے اچھے برانڈز بہت اچھے آ گئے, جو لوگ کام کر رہے ہیں, آرگینک پروڈکٹس جو بن رہی ہیں, آرگینک پروڈکٹس کافی بہتر ہو گیا ہے جی. لیکن ابھی یہ جو دوڑ ہے نا کہ ہر بندہ ایک وہ بیوٹیشین والی لک کے بس میں چٹا ہو جاؤں, وہ بڑا عذاب ہے کہ اسکن جو ہے وہ ٹائم لیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ابیلٹی دی ہے نا ریجنریٹ کرنے کی, اٹ ول ٹیک ٹائم. اور اس کے ساتھ آپ کا مطلب سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا لائف اسٹائل بہت ہیلدی ہونا چاہیے, یہ بہت میٹر کرتا ہے. تو جب بھی ہم فار ایگزامپل کوئی پروڈکٹ نیا لانچ ہوتا ہے, ہم گورے سے بولتے ہیں کہ یار آپ نے تو کمٹ کیا تھا کہ اس کا ایسا رزلٹ آئے گا, بٹ اس طرح نہیں ہے. تو وہ پہلا اگلا جواب گھڑا گھڑا آتا ہے کہ آپ پہلے جو تھرڈ ورڈ کہ آپ لوگ پہلے اپنا لائف اسٹائل تو امپروو کریں. لیکوڈ انٹیک کسی بھی خاتون سے پوچھ لیں کتنا ہے, بہت پانی پیا جی, کتنا, 2 گلاس 3 گلاس. نیند کتنی ہے, ساری رات موبائل چل رہا ہے. مطلب وی لک بزی اینڈ ڈو نتھنگ. اور اس میں کریٹیوٹی کیا ہے, کچھ بھی نہیں. ریسرچ کیا ہے, کچھ بھی نہیں. ہم کیوں اپنی چیزوں کو, میں جب مطلب کہیں بھی جاتی ہوں میں بہت زیادہ آبزرو کرتی ہوں لوگوں کو کہ مطلب قومیں کیسے بنتی ہیں. آئی بلیو ان دس. تو وہ کیا ہے, میں نے دیکھا, لوگوں کو نوٹس کیا کہ وہ جتنی مرضی مطلب ماڈرن ہیں, وہ ایک طرف بزنس, ایک طرف ایپ چل رہا ہے, کوئی بزنس کر رہی ہیں, دوسری طرف نیٹنگ کر رہی ہیں یا بکس پڑھ رہی ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, فون میں لا لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, بلا وجہ کہ اگر سوشل میڈیا بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہم کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ انہیلدی برین کو کہتے ہیں. میں یہ کہوں گی کہ جب کمپیریزن ہوتا ہے تو آپ سوچنا شروع کر دیتے ہو یار اچھا اس کے پاس وہ ہے. ایک کسی, میں چینل کا نام نہیں لوں گی, انٹرنیشنل چینل, اس نے ایک ایڈ چلائی تھی. اس نے کہا کہ آپ لوگ یہ تو دیکھ لیتے ہو کہ ایک بندے نے نئی گاڑی لے کے لگا دی, یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اس کی EMI کیسے دے رہا ہے. تو اپنی ٹرو سٹوری لگایا کریں. جب ہم ٹرو سٹوری لگائیں گے تو یہ کریٹ کرے گا کہ یار یہ بندہ یہاں تک آیا کیسے, اس کے پیچھے کتنی ایفرٹ ہے, کتنی راتوں کا وہ جاگا ہے. جب ہم یہ لگائیں گے تو میرا خیال ہے ہم تھوڑا سا پازیٹیو چینج لانے کی کوشش ایک چھوٹی سی کر سکتے ہیں. سب سے پہلا جو وہی اسٹیپ ہے جو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن بہت ضروری ہے. ماڈیفیکیشن اسٹیٹک از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ود لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن. اگر آپ کا لائف اسٹائل انہیلدی ہے, میں کہتی ہوں کچھ نہیں ہو سکتا. وہ جو اندر کا وہ ایک وہ سڑا ہوا پن کہہ سکتی ہوں, یا جو ڈیڈنیس ہے وہ نظر آتی ہے. یو آر واٹ یو ایٹ. سو ڈائٹ ہو گئی, پانی ہو گیا 2 سے 3 لیٹر, وہ اکارڈنگ ٹو ظاہر ویٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ کی موومنٹ, باڈی موو کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, چاہے وہ یوگا ہے, چاہے وہ کارڈیو ہے, چاہے وہ کوئی بھی شکل ہے, تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ کا BMI کنٹرول. تو یہ چیزیں ہیں. ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم کوئی سوچتے ہیں کہ اب ہم نے نا ڈائٹ فالو کرنی ہے, لیکن رات جب ہوتی ہے اور اگر سوئے نہیں ہیں تو پھر بنج ایٹنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. اب یہ ساری محنت جو وہ بیکار ہو جاتی ہے, جو کچھ کیا تھا وہ سب برباد ہو جاتا ہے. کیونکہ جیسے ہی میں سب سے زیادہ کونسل یہ کرتی ہوں کہ پلیز اپنا جو سلیپ پیٹرن ہے نا اس کو نیچرل کریں, کیونکہ 11 بجے کے بعد کورٹیسون ریلیز ہوتا ہے, اسٹریس ہارمون ہے, آپ ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں, پوری باڈی کنفیوز ہو جاتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. فیمیلز میں PCOS اور میل میں وہی بارڈنس شروع ہو جاتی ہے, اور ملٹیپل ایشوز ہیں اس کے آگے. اسٹریس انکریز ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ آپ ایکٹیو ہو, اور ان نیچرل لائف ہے نا آپ کی. جی 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 جی. تو جہاں پر آپ نے جیسے آپ نے کہا کہ ادھر مینٹل ہیلتھ بھی متاثر ہو گئی, اب جو اسٹریس آیا تو آپ کی اسکن بھی متاثر ہو گئی, آپ کے ہلکے پڑ گئے, ہیئر فال شروع ہو جائے گا. جی ہیئر فال شروع ہو گیا فوراً, ویٹ گین شروع ہو جائے گا. سب سے بڑی جو عذاب ہے, تو بیچارہ میلاٹونن سوچے گا کہ میں نکلوں یا نہ نکلوں, وہ کورٹیسون کہہ رہے ہیں کہ میں کہاں جاؤں, تو سارے ہارمونز آپس میں جنگ ہو رہی ہے, ان کو نہیں پتا کہ ہم کیا کریں. تو یہ سارا ہمارا ہی کیا دھرا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اتنی ول پاور دے دے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہے, اس کو کر بھی سکے. اور اسپیشلی میں یوتھ کو ایڈریس کروں گی, خدا کے لیے ویکینڈ پہ بھی 2 بجے سو کے اٹھنا ضروری نہیں ہے. پورا نہیں, اچھا وہ ایک فن ہے, چل اسپینڈنگ نائٹس ٹوگیدر کزنس, یعنی میں کوئی برے معنوں میں نہیں کہہ رہی, بس جاگ رہے تو جاگ رہے, یہ کول ہے. اور اس کے بعد اٹھنا ہے انہوں نے 2-3 بجے. اور اتنی ساری بچیوں کو اور لڑکوں کو میں جانتی ہوں, اچھا جو پڑھائی کر چکے, جو جابس نہیں کرے, کوئی کام نہیں کرے, انہوں نے 3 بجے اٹھ کے آنا ہے, چاہے وہ عید کا دن ہے, چاہے وہ پورے سال. اب وہ ساری اوکیزنس کے پلیئر سے محروم ہیں.
جو عید کا وہ سارے پلیئرس انہیں پتہ ہی نہیں کہ عید پہ جب صبح اٹھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں, پھر عید کی نماز پڑھتے ہیں, جو عیدی ملنے والے وہ کلچر بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. نہیں ہم نے مرنے دینا اس کو, کلچر کو ریوائیو کر لینا انشاءاللہ. کلچر میں جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں, یہ ہمارے جو انڈو پاک سب کانٹیننٹ اب تو ڈیوائڈ ہو گیا, لیکن وہی کلچرل ہسٹری چلی آ رہی ہے, وہی نارمز ہیں کہ جو لڑکی گوری ہے, اگر خاص طور سے لڑکوں کو تو پھر بھی معافی دے دیتے ہیں لوگ. ایک اشتہار پچھلے سالوں میں بہت چلا تھا, بہت خوبصورت لڑکی, اور اس کو سارے لڑکے دیکھے, اور جب وہ پاس آتی ہے تو وہ جب وہ بولتی ہے تو وہ دیکھ کر ہی غم سے جو بے ہوش ہو جاتے. انسان کی جو عمومی شخصیت, میں تو یہ سمجھتی ہوں, جو ایک تاثر ہوتا ہے, how you carry yourself, are you composed, how are you dealing with other people, آپ کی ریلیشن شپس, اور اس کے ساتھ آپ کی گرومنگ اور آپ کی سارا بیک گراؤنڈ, وہ ساری چیزیں مل کر ایک حصہ بناتی ہیں. معذرت سے میں خود ہی شروع ہو گئی, لیکن آپ بتائیے آپ کیا سمجھتی ہیں وائٹننگ انجیکشنز ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہم کو گورا ہونا ہے. کچھ کنسلٹنٹس جن کو میں جانتی ہوں میرے ساتھ کے ہی ہیں, اور شادی سے پہلے وہ وائٹ کر دیتے ہیں, اور 1 سال کے اندر میں نے لڑکیوں کو دوبارہ اسی براؤن رنگ میں آتے ہوئے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ اسٹیٹک نا, یہ اسٹیٹکس کے جتنے اسپیشلی اس طرح کے پروسیجرز ہیں, یہ آپ کو پھر مینٹین کرنے پڑتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کرا لیا اور کوئی جادو ہو جائے گا اور آپ ہمیشہ ایسا رہو گے, نہیں. دیز آر بیسکلی وائٹننگ ٹائپ, میں بہت کلیئر کٹ بتا رہی ہوں, وائٹننگ ٹائپ, چٹا کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. دیز آر اینٹی آکسیڈنٹ ڈرگس, ٹھیک ہے. یہ باڈی سے سارا میل کچیل نکالتی ہیں, آپ کی باڈی کو کلیئر کرتی ہیں, تو اسکن بھی کلیئر ہوتی ہے اور گلو کرنے لگتی ہے. ہاں جو بندے تھوڑا سانولے ہیں, ڈارک ٹون کے ہیں, اس پہ میلانن زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس پہ مطلب اپنے اثرات ڈالتی ہیں, تو وہ میلانن تھوڑا کم ہوتا ہے. اور کیونکہ کمپلیکشن ڈارک ہوتا ہے تو جو گلو آتا ہے وہ ذرا پرومیننٹ ہو جاتا ہے زیادہ اچھے سے. تو باقی جو لائٹر ٹون کے لوگ ہیں ان میں صرف گلو آتا ہے. ہاں ہیلتھ کے لیے اچھی ہیں, جو میرا پرسنل ایکسپیرینس, اور میں کہتی ہوں کہ ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ ڈرگس ہمیں یہ لے لینی چاہیے. اگر ہم یہ سوچ کے لے رہے ہیں کہ ہم کوئی بہت ہی انگریز بن جائیں گے تو ایسا پاسبل نہیں. ہاں 1 to 2 ٹون لائٹر ہوتا ہے اینڈ دیٹس انف. اور باقی جو اور باقی جو ہے نا وہ آپ کی شخصیت ہے, رہنا مزاج کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اور استھیٹک از اے ٹیوننگ سینٹر, جیسے گاڑیوں کو یا ضرورت ہوتی ہے, اور وہ اس میں اچھے پروڈکٹس اسی طرح ہیں کہ ہم, کسی نے مجھے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ ہم گاڑی میں پیٹرول ڈلاتے ہیں, ایک نارمل ڈلاتے ہیں اور ایک ہائی آکٹین, تو ہائی آکٹین سے جو ہے اس کا ذرا اچھا ہو جاتا ہے سارا کچھ. تو اسی طرح اچھے استھیٹک سے بھی تھوڑا کوالٹی آف لائف بہتر ہو جاتی ہے. جی جی جی, ہم نے بڑے بڑے خراب بھی بعض دفعہ کیسز دیکھے خراب ہو جاتے ہیں, اور پھر جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ دوبارہ پھر ایسے اسٹیٹیشینز کے پاس نہیں جاتے. وہ پھر وہ مطلب بڑا ذمہ داری کا, بہت ذمہ داری کا, بہت ذمہ داری کا, اینڈ یور ایکسپرٹیز کاؤنٹس اے لاٹ. بالکل. ایک ٹرینر تھے ہمارے ساتھ انٹرنیشنل, وہ ایک کافی اچھی ٹریننگ تھی, تو اس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ دیر آر سو مینی سائنٹسٹ ہیئر, سب ڈاکٹرس تھے, بٹ آئی نیڈ اونلی آرٹسٹ ہیئر. تو استھیٹک بیسکلی آرٹسٹک کام ہے, آرٹسٹ ذرا سا ہلا کام ہو جائے گا. تو یہ بھی استھیٹک بھی اسی طرح ہے. لیکن اب بہت ایک طرح سے میں بہت بلیسنگ بھی مانتی ہوں اس کو, کہ جتنی اب مسائل ہیں پگمنٹیشن کے, اب وہ بہت کامن ہے, پگمنٹیشن ملاسما چھائیاں جس کو ہم بولتے ہیں, وہ اتنا کامن ہو گیا. اگر یہ ٹریٹمنٹس نہ ہوتے تو وہ بیچاریاں ساری عمر کمپلیکس میں ہی, مطلب کیا زندگی ہوتی. چلیں اب کچھ نہ کچھ تو ہے, ہم اسے کنٹرول تو کر سکتے. واٹ ڈو یو تھنک پگمنٹیشن میلاسما وغیرہ کیا ٹریٹ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ میں جن لوگوں سے میں ڈرمیٹولوجسٹ ملی ہوں یا بات کرتی ہوں, ڈسکس کرتی ہوں, تو وہ ہمیشہ ہی کہتے ہیں دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ٹریٹ. میم ٹریٹ کر کے ہم اسے ہولڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہولڈ کیا جا سکتا ہے. اس میں اب ساری چیزیں, پھر وہی بات ہے, اسٹریس بھی تو بہت ہے نا, اسٹریس, لائف اسٹائل, لیکوڈ انٹیک, نیند, ہر چیز, میٹھا, ٹھیک ہے, اور آئرن ڈیفیشنسی, انیمیا, پی سی اوز, وٹامنس, میں ہر چیز آپ کو مینیج کر کے چلنی ہے اور ختم ہو جاتا ہے. بس مینیج اب پیشنٹ نے کرنا, اور یہ ہمیں کونسل کرنا ہے کہ ہمیں پیشنٹ کو کونسل کرنا ہے پوری طرح. ہمارے ہاں یہ بھی ایشو ہے, بینگ اے ڈاکٹر, شاید سوری ٹو سے, کہ ہم پیشنٹ کو ٹائم ہی نہیں دیتے, اسے بتاتے ہی نہیں کہ بھائی یہ چیزیں بھی کرنی ہے. اچھا پروسیجر کیا, دیٹس اٹ, پرسکرپشن جاؤ بھائی. نہیں یار, وہ بڑی امید لے کے آیا ہے. تو ہمیں کوشش تو میری تو ہے, اب جہاں کہیں رہ گئی ہو کمی اس کے لیے نہیں ماشاء اللہ آپ اچھا کام کر رہی ہیں. ایک عام کوئی خاتون ہے, اس کے لیے بیسک اسکن کیئر روٹین
مختصراً بریفلی آپ بتا دیجیے. اس میں صبح ٹائم جو ہے کہ اچھے کلینزر سے آپ وہ کریں، فیس واش کریں، اس کے بعد موئسچرائز کریں اور سن بلاک اپلائی کریں. شام کو ہے وہ پھر سے کلینزنگ، موئسچرائزیشن، ٹونر اور کوئی اچھا سیرم جو اکارڈنگ ٹو دیئر اسکن ہو وہ آپ لگائیں. کس عمر سے جو ہے اینٹی ایجنگ جو پروسیس ہے اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے؟ جیسے ہر ڈیکیڈ سے نا لیٹ 20 سے ہی شروع ہو جاتی ہے نا ایجنگ، تو ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا آپ گائیڈ کر دیں. جب ہم 20 ایئرس کے ہو جاتے ہیں تو 1 گرام آف کولاجن جو ہے نا وہ ہم ہر سال باڈی سے لوز کر دیتے ہیں. دس پروسیس از کالڈ ایجنگ. ہماری اسکن میں اور ایک بچے کی اسکن میں یہ ڈفرینس ہوتا ہے، اس کا کولاجن اور ہائیلورونک ایسڈ پورا ہوتا ہے، ہمارا ود دا پیسج آف ٹائم کم ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں مطلب 25 سے میں کہتی ہوں تھوڑا بہت اسکن کیئر اسٹارٹ کر دینی چاہیے بیکاز آف آور اسٹریس لیول اور لائف اسٹائل. پھر وہیں آ جاتی ہوں میں کہ لائف اسٹائل بہت ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم لیٹ 30s میں جا کے پھر جب بالکل ہی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. مطلب تھوڑا تھوڑا مینٹین کریں، اچھی پروڈکٹ لگائیں، ہمیشہ کوالٹی جو ہے نا اسے انشور کریں. آپ اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹ یا ریجیمن یا مینجمنٹ ہر ڈیکیڈ کے لحاظ سے بدلتا ہے ظاہر اور پروگریشن ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ کوئی بھی مطلب میں پوچھنا ہی چاہ رہی ہوں کہ کوئی پروسیجر یا کوئی لوکل پروڈکٹس آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں کہ ٹو لک نائس اینڈ ینگ ہیلدی اینڈ میں ہمیشہ پہلی بات تو بجائے اس کے کہ میں بہت سارا کریم میں ایڈوائز کروں، آئی ڈونٹ لائک دیٹ. تو میں کہتی ہوں گو فار اے ہیلدی پروسیجرس. بہت ساری اچھی چیزیں آ گئی ہیں جسے ہم اپنی اسکن کو، باڈی کو، ہیئرس کو مینٹین کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے. اور اس کے ساتھ آپ اچھے ملٹی وٹامنس ود ہیلدی ڈائٹ اور کولاجن لیں. اب تو اورل میں بہت اچھے اچھے برانڈس آ گئے ہیں، ملٹی نیشنل برانڈس آ گئے ہیں، تو اچھی کوالٹی کا وہ ساتھ اسٹارٹ کریں تو بہت واضح ڈفرینس آتا ہے. اور موئسچرائز کریں اپنی اسکن کو، جو کہ ایک اسپیشلی میں ایک میسج دینا چاہوں گی کہ جو آئلی اسکن والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو موئسچرائزر لگاتے نہیں، پہلے ہی بڑا آئل ہے. تو اکارڈنگ ٹو دیئر اسکن موئسچرائزر ہر بندے کے لیے بہت ضروری ہے. جیسے پرانے دور میں نا جو امیاں یا دادی امیاں ہوتی تھی وہ دیسی گھی بنانا پراٹھے اور وہی منہ پہ لگا لینا. تو آپ نوٹس کریں کہ ان کے فیس پہ 80s میں جا کے شاید رنکل شروع ہوتے تھے کیونکہ وہ موئسچرائز کرتے تھے. تو موئسچرائزیشن جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے اسکن کیئر میں. کیا اگر کوئی بھی شخص ہے جو اس کا ہیئر فال ہے تو وہ چاہتے کہ ایگزوسٹ لیں، فرسٹ تو آف آل آپ کیا کہتی ہیں 50 سال کے کا کوئی شخص ہے، ڈپینڈ کرتا ہے پہلے اس کا کاز آئیڈینٹیفائی کیا جائے. کاز آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. تو پہلے ایک دفعہ ٹرائل ضرور میں کہتی ہوں کہ دینا چاہیے ہمیں، کیونکہ بعض اوقات موسٹ آف دا پیشنٹ میں نے دیکھا ہے کہ روٹس پڑی ہوتی ہیں، آپ تھوڑا سا اسکن کو دھکا لگائیں اسکل کی اسکن کو تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. جی لیکن گروتھ ہارمون بھی تو بالکل ڈکلائن کر چکا ہوتا ہے نا، لیکن وہ اسے کولاجن اور یہ ساری چیزیں نہیں، رزلٹ تو آتے ہیں اگر پروڈکٹ میں جانے سے رزلٹ آتا ہے اور ٹیکنیک اچھی ہے. جی اب تو یہ دور آ گیا کہ لوگ آ کے کہتے ہیں ہمیں موفیس ایڈ کرانا ہے، ہمیں فارما کر دیں، ہمیں یہ کر دیں، حالانکہ اچھا ایکسرسائز کرا دیں. حالانکہ ان کو 1 to A to Z کوئی نالج پتہ ہی نہیں ہے، نہ ان کے خاندان کی 7 نسلوں میں کوئی ڈاکٹر گزرا، لیکن پھر بھی اچھا بھائی یہ کرا دیں، جیب میں پیسے ہیں تو چلو خرچ تو کریں. What do you think؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کسی کے پاس جاتے ہو تو اسے ٹرسٹ کرو، اسے موقع دو. وہ اتنی سالوں کی محنت ہے، اتنی اس کی ریسرچ ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو بہتر کرے گا نا. جی آج کل کے جو نوجوان ہیں، ینگ لڑکے جن کے بال گر چکے ہیں، وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کی طرف جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ ان کو کیا مشورہ دیں گی؟ سب سے پہلے وہی بات ہے کہ پھر میری بات وہیں آ جاتی ہے کہ جو ینگ ہماری جنریشن ہے نا، انہیں بھی اپنے لائف سٹائل پہ کام کرنا چاہیے. اس میں صرف ان کو نکالتی ہوں جو آن لائن کام کرتے ہیں، وہ بیچاروں کا کیونکہ انہوں نے دوسرے ملکوں کے ساتھ کام کرنا ہے تو ان کا وہ ٹائم اسپین جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. لیکن بیفور 40 انٹرنیشنلی ہیئر ٹرانسپلانٹ از ناٹ انڈیکیٹڈ. تو اس سے پہلے ہم بہت ساری ایسے پروسیجرز ہیں جو کر کے اپنے بال بہت اچھے اور مینٹین رکھ سکتے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں میرے پاس ہیں. تو میں آپ کے بہاف پہ یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ ڈونٹ گو فار ہیئر ٹرانسپلانٹ بلائنڈلی. پہلے کاز آئیڈینٹیفائی کریں، اپنا لائف سٹائل امپروو کریں، اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں جس سے ہم اسے روک سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں بیفور 40. ایج کے ساتھ پھر گروتھ فیکٹر تو کم ہو رہا ہے نا ڈاکٹر؟ جتنا کم ایج میں کرتے ہیں نا اتنے ریزلٹس اچھے آتے ہیں. لیکن میں نے تو یہ دیکھا کہ 17 سال کا لڑکا 18 سال کا لڑکا ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے جا رہا ہے. بھائی کیوں جا رہے ہو؟ پہلے ٹرائی تو کر لو، کیونکہ آپ کا کولاجن اچھا، آپ کا میٹابولزم اچھا ہے، آپ کو جلدی مطلب ریزلٹس آ جائیں گے. تو اچھا ایک کیس آپ کے پاس آیا ہے، ایک 50-60 ایئر اولڈ کی کوئی خاتون ہے، اب وہ کیا کریں ان کے ہیئر فال؟
پہلے اس کا ہوم ورک ہوگا. مطلب ہوم ورک تو میں سب کا کرتی ہوں, چاہے وہ 19 کا ہے چاہے وہ 17 کا ہے, جو بھی ہے ہوم ورک شوڈ بی مسٹ, کیونکہ بہت لمبی چوڑی نیچے ہسٹری نکل آتی ہے. تھائرائڈ ہے, مطلب پی سی اوز ہے, کسی کو کوئی مسئلہ ہے, کسی کو کوئی مسئلہ, وٹامن ڈی ڈیفیشنسی جو ہمارے یہاں بہت کامن ہے, ٹھیک ہے. پھر واٹر, ہمارا پانی جو ہے وہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ نمکین ہے, اس سے ہے, ہم ہاٹ واٹر سے شاور لیتے ہیں, مطلب ڈفرینٹ بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہم اسکن کے مطلب پروڈکٹس جو ہے وہ بالوں کے لیے ایسے یوز کر لیتے ہیں, بس اشتہار دیکھا اور لے لی, اس کو ریسرچ نہیں کیا, اس پہ کوئی آپ کو اتھینٹک رائے نہیں آئی, اور ریویوز پڑھ لیے. ریویوز تو پیڈ بھی ہو سکتے ہیں. آج کل تو اتنا عام ہو گیا ہے کہ ینگ لڑکیاں جو ہیں سبھی ہیئر ڈائی کر رہی ہیں, اور صرف کلر کے لیے اور خوشی کے لیے کہ چینج. تو ہیئر ڈائی کے بھی کوئی نقصانات؟ ایکسیسو ہیئر ڈائی جو ہے نا, یہ بھی لیور کو ڈیمیج کرتا ہے, کیونکہ جو چیز ہم اپنی اسکن اور بالوں پہ لگا رہے ہیں پینیٹریٹ ہو کے ایٹ دا اینڈ لیور پہ ہی جائے گی. تو اسی لیے میں پھر وہی بات کہوں گی کہ پروڈکٹ کا جو چناؤ ہے وہ بہت ہی سوچ سمجھ کے کریں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر سعدیہ, تھینک یو سو مچ for being such an inspiring and informative guest. اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی, کچھ آپ سے سیکھیں گے, لوگوں تک کچھ پیغامات پہنچائیں گے. Don't forget to subscribe my channel and you will be able to see more interesting podcasts coming over. Until then, Assalamu alaikum.